السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جنرل سائنس کلاس 6 کے بی کے بکس کا یونٹ نمبر 3 بیلنس ڈائٹ پڑھیں گے۔ یونٹ نمبر 1 اور 2 ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ اور حل شدہ ایکسرسائز کے ساتھ اپلوڈ کیا ہے، ویڈیوز چینل پر موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک گزارش ہے کہ چینل کو اپنے ساتھ ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور ایک کمنٹ ضرور کریں۔ یونٹ نمبر 3 ہے بیلنس ڈائٹ، متوازن خوراک یا درمیانہ غذا۔ متوازن غذا کیا ہے کہ بدن کو وہ تمام چیزیں مل جائے جس کی بدن کو ضرورت ہوتی ہے، جس میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، فیٹس، آئل، فائبر، وٹامنز، کیلشیم، آئرن وغیرہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف جناب۔ اس میں پہلا ٹاپک ہے نیوٹریشن ان فوڈ، خوراک میں غذائیت۔ ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس میں اندر مختلف قسم کی غذا موجود ہوتی ہے، کچھ میں پروٹین ہوتے ہیں، کچھ میں کاربوہائیڈریٹس۔ تو یہاں پر ہے کہ what type of food do you eat daily؟ آپ روزانہ کیا خوراک کھاتے ہیں؟ What could be the best way to stay healthy؟ صحت مند رہنے کا بہترین طریقہ کون سا ہوگا؟ We enjoy eating tasty food، ہم ذائقہ دار خوراک کے کھانے سے لطف اٹھاتے ہیں۔ The food that we eat in a day gives us energy، اور ہم جو خوراک کھاتے ہیں یہ ہمیں توانائی دیتی ہے۔ A balanced diet is a diet that consists all essential nutrients that our body requires to perform its function properly۔ ہم نے کہا کہ بیلنس ڈائٹ، متوازن غذا کیا ہے؟ وہ غذا جس میں وہ تمام اجزاء شامل ہو جس کی ہماری بدن کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ بدن کو صحت مند رکھنے کے لیے، بدن کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے، صحیح طریقے سے بدن کی گروتھ کے لیے۔ تو جس خوراک میں یہ ساری ضروری اجزاء شامل ہو اس کو متوازن غذا کہا جائے گا۔ All these nutrients are present in different types of food، اور یہ تمام ضروری جو غذائیت ہے یہ ہمارے خوراک میں موجود ہوتی ہے۔ لائک فروٹس، ویجیٹیبلز، گرینز، میٹ اینڈ ڈیری پروڈکٹس ایٹسیٹرا، جیسا کہ پھلوں میں، سبزیوں میں، غلے میں، گوشت میں اور دودھ سے جو چیزیں بنتی ہے ان میں یہ ساری غذائیت موجود ہوتی ہے۔ اب متوازن غذا کی اہمیت کیا ہے، یہ ہمارے بدن کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اٹ لیڈز ٹو اے گڈ فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ۔ متوازن غذا سے ہماری بدنی اور دماغی صحت جو ہے وہ بہترین ہوگا۔ دوسرا فائدہ متوازن غذا کی یہ ہے کہ اٹ ہیلپس ٹو گرو دا باڈی پراپرلی۔ بدن جو ہے متوازن غذا سے صحیح طریقے سے بڑھے گا، نہ زیادہ وزن سے ہوا ہوگا اور نہ کم۔ تیسری فائدہ یہ ہے کہ اٹ بولڈز دا امیونٹی ٹو فائٹ اور ریزسٹ ڈیزیزز۔ متوازن غذا سے ہمارے بدن میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، اور قوت مدافعت کیا کرتی ہے کہ یہ مختلف قسم کی بیماریوں سے ہمارے بدن کو بچاتے ہیں اور اس بیماریوں سے یہ امیونٹی لڑتی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ کہ اٹ پرووائڈز انرجی، یہ ہمارے بدن کو توانائی فراہم کرتی ہے۔ اب کون سی مختلف قسم کی ضروری غذائیں ہے؟ What are different types of nutrients in food؟ خوراک میں کون سی مختلف قسم کی غذائیت موجود ہوتی ہے؟ تو یہ نیوٹرینٹس جو ہے خوراک میں جو موجود ہوتی ہے اس میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، فیٹس، آئل، منرلز، معدنیات، وٹامنز، واٹر، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو نیوٹرینٹس یعنی غذائیت کہا جاتا ہے۔ فوڈز کنسسٹ آف ڈفرینٹ ٹائپس آف نیوٹرینٹس، خوراک میں مختلف قسم کی غذا موجود ہوتی ہے، دیٹ اور باڈی نیڈز، جس کی ہماری بدن کو ضرورت ہوتی ہے۔ دیز آر دا کیمیکل سبسٹانسز، یہ نیوٹرینٹس جو ہے یہ کیمیائی مادے ہیں، دیٹ آر پریزنٹ ان ڈفرینٹ ٹائپس آف فوڈ، جو مختلف قسم کے خوراک میں موجود ہوتے ہیں۔ کمپوننٹس آف فوڈ ریکوائرڈ فار نارمل گروتھ اینڈ میٹابولزم آر کالڈ نیوٹرینٹس، خوراک کے وہ مرکبات جس کی ہمارے بدن کو نارمل گروتھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور میٹابولزم کیا ہے؟ خوراک سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے اس عمل کو میٹابولزم کہا جاتا ہے۔ تو میٹابولزم کے لیے اور بدن کی نارمل گروتھ کے لیے خوراک کی جن اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے اس کو نیوٹرینٹس کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کاربوہائیڈریٹ، یہ ایک نیوٹرینٹ ہے۔ کاربوہائیڈریٹ جو ہے یہ کن چیزوں میں پایا جاتا ہے؟ رائس، بریڈز، گرینز اینڈ فروٹس آر میجر فوڈز ان یور میلز۔ ہم روزانہ جو روٹی کھاتے ہیں اس میں زیادہ تر چاول ہوتے ہیں، بریڈز روٹی ہوتی ہے، گرینز غلے ہوتے ہیں جیسا کہ گندم، چاول، اسی طرح جو، مکئی، یہ چیزیں ہوتی ہے، اور پھلیں ہوتی ہے۔ دیز فوڈز آر رچ ان کاربوہائیڈریٹس،
اور یہ چیزیں جو ہے ان میں کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس آر دا مین سورس آف انرجی۔ ہمارے بدن میں جتنے بھی کاربوہائیڈریٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے پوری ہوتی ہے۔ دے آر کالڈ فیول آف دا باڈی۔ کاربوہائیڈریٹس کو بدن کی ایندھن بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ گاڑی ہے وہ پیٹرول یا ڈیزل پر چلتی ہے، اسی طرح ہمارا بدن جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس پر چل رہا ہوتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کنسسٹ آف سٹارچ اینڈ شوگر۔ کاربوہائیڈریٹ میں نشاستہ اور شوگر پایا جاتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس ڈیفیشنسی ان دا باڈی میں لیڈ ٹو ہیڈیچ، فٹیگ، ویکنیس اینڈ باڈی گروتھ میں اسٹاپ۔ جب کاربوہائیڈریٹ کی کمی آ جائے بدن میں تو شدید سر درد ہوتا ہے، فٹیگ تھکاوٹ، ویکنیس کمزوری ہوتی ہے، اور بدن کا گروتھ یعنی بدن کا بڑھنا جو ہے وہ اسٹاپ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جناب پروٹینز۔ پروٹینز کن چیزوں میں موجود ہوتی ہے؟ فوڈز دیٹ کنسسٹ آف پروٹینز انکلوڈ چکن، لینٹلسز، فش، میٹ، ایگ، نٹس اینڈ بینز ایٹسٹرا۔ پروٹینز جو ہے یہ چکن میں ہوتا ہے، دالوں میں، مختلف قسم کی دالوں میں ہوتا ہے، اسی طرح مچھلی میں، گوشت میں، انڈے میں، نٹس میں ہوتا ہے، جتنے بھی خشک میوجات ہے، اور اسی طرح لوبیا میں بھی پروٹین پایا جاتا ہے۔ پروٹینز آلسو پرووائڈ انرجی بٹ مینلی دے پلے این امپورٹنٹ رول ان میکنگ آف باڈی سیلز اینڈ مسلز۔ پروٹین بھی کاربوہائیڈریٹ کی طرح بدن کو انرجی دیتا ہے، لیکن مین مرکزی کام پروٹین کا یہ ہے کہ یہ باڈی سیلز بناتے ہیں اور مسلز بناتے ہیں۔ اٹ ہیلپس ٹو بلڈ باڈی ٹیشوز، ہارمونز اینڈ انزائمز۔ یہ بدن کی بافتوں کو بنانے میں، ہارمونز اور انزائمز کو بنانے میں مدد دیتا ہے۔ It serves as a fuel source for cells and tissues when needed۔ پروٹین جو ہے یہ خلیوں اور ٹیشوز میں فیول یعنی ایندھن کا کام کرتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ ہم نے کہا کہ وہ تمام بدن کا فیول ہے، اور پروٹین جو ہے یہ سیلز اور ٹیشوز کا فیول ہے، یعنی خلیے اور ٹیشوز جو ہے یہ پروٹین سے چلتا ہے۔ Protein deficiency may cause different diseases like kwashiorkor, marasmus, slow growth, swelling, fatty liver, skin damage, discoloration of hair and more infections۔ پروٹین کی کمی جب بدن میں آ جائے تو اس سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ کواشیورکور۔ کواشیورکور جو ہے یہ بچوں کی ایک بیماری ہے جس میں بچے کا پیٹ جو ہے وہ پھولتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ اور مراسمس یہ بھی بچوں کی بیماری ہے جس میں بچے جو ہے وہ انتہائی کمزور ہوتے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچے جیسے لگتے ہیں۔ سلو گروتھ، بدن کی گروتھ جو ہے وہ بالکل سلو ہو جاتی ہے۔ سویلنگ بھی پھول جانے کو کہتے ہیں۔ فیٹی لیور، جگر جو ہے اس پر چربی آ جاتی ہے۔ اسکن ڈیمیج، چمڑا خراب ہو جاتا ہے۔ ڈسکلریشن آف ہیئر، بالوں کی رنگ جو ہے وہ اپنا رنگ بدلتا ہے، اور بھی بہت قسم کی انفیکشنز انسان کو ہو سکتی ہے۔ ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں اینیمل فوڈ لائک میٹ، فش، پولٹری، ایگز اینڈ ڈیری کنٹینز more proteins as compared to the proteins that we get from plants like vegetables, whole grains, seeds and nuts۔ جو خوراک ہم جانوروں سے حاصل کرتے ہیں جیسا کہ گوشت، مچھلی، مرغیاں، انڈے اور دودھ سے بنائے گئے مصنوعات، تو ان میں پروٹین پودوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ جو پروٹین ہم سبزیوں سے یا غلے سے یا بیج سے، اسی طرح نٹس سے حاصل کرتے ہیں، تو ان میں پروٹین جانوروں کی خوراک کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں۔ Animal proteins are good for the body building as it consists of all essential nutrients۔ جانوروں کی جو پروٹین ہے وہ جسم بنانے کے لیے بہتر ہوتی ہے کیونکہ اس میں تمام ضروری غذائیت موجود ہوتی ہے۔ while plant protein consists of many essential nutrients، اور پودوں کی جو پروٹین ہے اس میں بھی بہت سی ضروری اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ they become more effective when used together۔ جب جانوروں کی پروٹین اور پودوں کی پروٹین دونوں ایک ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ اس کے بعد ہے جناب فیٹس اینڈ آئلز، چربی اور تیل۔ سیڈز، نٹس، ایگز، ڈیری پروڈکٹس اینڈ اولیو آئل آر ریسورسز آف فیٹس۔ سیڈز یعنی جتنے بھی بیج ہے جیسا کہ اخروٹ، بادام وغیرہ۔ نٹس بھی خشک میوجات کو کہا جاتا ہے۔ انڈے، دودھ سے بنائے گئے مصنوعات، اور زیتون کا تیل، یہ چربی کا بڑا ذریعہ ہے۔ فیٹس اینڈ آئلز آر دا انرجی رچ فوڈ۔ چربی اور تیل جو ہے اس میں انرجی زیادہ ہوتی ہے۔ دے آر امپورٹنٹ فار دا گروتھ آف ینگ چلڈرن۔ چھوٹے بچوں کی گروتھ کے لیے فیٹس اور آئل جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے۔ اٹ کین بی اسٹورڈ ان آور باڈی اینڈ اٹ کیپس آور باڈی وارم۔
فیٹس جو ہے یہ ہمارے بدن میں اندر سٹور ہوتا ہے اور ہمارے بدن کو گرم رکھتا ہے. The healthy fats help to improve your brain function. صحت مند یعنی صاف چربی جو ہے اس سے ہمارے بدن کے فنکشن بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے. ڈیفیشنسی آف فیٹس میں کاز انفیکشنز اسکن اینڈ ہیئر پرابلمس. جب بدن میں فیٹس کی کمی آ جائے، چربی کی کمی آ جائے تو اس سے ہمیں مختلف قسم کے انفیکشنز ہوتے ہیں. اسی طرح چمڑے اور بالوں کی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہے وٹامنز اینڈ منرلز، وٹامن اور معدنیات. یہاں پر 3 قسم کے وٹامن دیے گئے ہیں، وٹامن اے، سی اور ڈی. اس کا فنکشن، اس کی ڈیفیشنسی ڈیزیز اور سورس یعنی کہاں سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جی وٹامن اے. وٹامن اے کا کام یہ ہے کہ امپرووز یور نائٹ ویژن اینڈ آئی سائٹ، انہینس امیونٹی ٹو انفیکشن. وٹامن اے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمارا نظر جو ہے وہ تیز ہوتا ہے اور قوت مدافعت بڑھتا ہے. اور جب اس کی کمی آ جائے وٹامن اے کی بدن میں تو نظر کمزور پڑ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. وٹامن اے ویجیٹیبل، سبزیوں میں، فروٹس، پھلوں میں، انڈے کی زردی میں اور مکھن میں پایا جاتا ہے. وٹامن سی کا فنکشن یہ ہے کہ یہ چمڑے کے لیے بہترین ہے. جب ہیلپس ٹو ہیل اٹ کوئکلی اف اٹ از ڈیمیجڈ. جب چمڑا خراب ہو جائے، کہیں زخم لگ جائے تو وہ زخم وٹامن سی کی مدد سے جلدی بھر جاتا ہے. اور جب وٹامن سی کی کمی بدن میں آ جائے تو اس سے اسکروے کی بیماری لگتی ہے. اسکروے بیماری کیا ہے کہ کازز بلیڈنگ گمز وونڈز ٹیک لانگر ٹائم ٹو ہیل. مسوڑوں سے خون نکلتا ہے اور جب چمڑا زخمی ہو جائے تو وہ زخم ٹھیک ہونے میں زیادہ وقت لگے گا. وٹامن سی کن چیزوں میں موجود ہوتی ہے؟ سٹرس فوڈز، ترش پھلوں میں اور سبزیوں میں، لائک اورنج جیسا کہ سنگترا، مینگو، آم، لیمن، کیبیج، گوبھی اور پوٹیٹو، آلو. پھر وٹامن ڈی ہے. وٹامن ڈی کا فنکشن یہ ہے کہ ہیلپ ٹو میک بون اینڈ ٹیتھ اسٹرانگ. یہ ہڈیاں اور دانت مضبوط بناتے ہیں. ہیلپ ان دا ایبزارپشن آف کیلشیم، اور کیلشیم کی جذب کرنے میں مدد دیتا ہے. وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ڈیزیز یہ ہے کہ کازز ریکٹس ان وچ بونز بیکم ویک اینڈ بینٹ. ریکٹس ہڈیوں کی کمزوری کو کہتے ہیں. تو وٹامن ڈی جب بدن میں کم ہو جائے تو ہڈیاں کمزور پڑ جاتی ہے اور آسانی سے وہ ٹوٹ سکتے ہیں. وٹامن ڈی کن چیزوں میں موجود ہے؟ ڈیری پروڈکٹس، انڈوں میں، جگر میں اور مچھلی کے گوشت میں، اور سورج کی روشنی میں وٹامن ڈی موجود ہوتا ہے. اس کے بعد 2 قسم کے منرلز ہیں یہاں پر، ایک کیلشیم ہے اور دوسرا ہے آئرن. تو کیلشیم کا فنکشن یہ ہے کہ میک بونز، انیمل آف ٹیتھ، کلاٹنگ آف بلڈ اینڈ کنٹرول مسلز کنٹریکشن. کیلشیم ہمیں یہ فائدہ دیتا ہے کہ ہڈیاں بناتا ہے. انیمل جو ہے یہ دانتوں کا جو سخت حصہ ہوتا ہے وہ بناتے ہیں. کلاٹنگ آف بلڈ، خون جمع دیتی ہے جب کوئی جگہ زخمی ہو جائے. اور مسل کنٹریکشن کنٹرول کرتا ہے. جب بدن میں کیلشیم کی کمی آ جائے تو پور اسکیلیٹل گروتھ، ڈھانچہ کمزور پڑ جاتا ہے. اسٹیوپوروسس، یہ بھی ہڈیوں کی کمزوری کی بیماری ہے. بونز اینڈ ٹیتھ بیکم ویک، ہڈیاں اور دانتیں کمزور پڑ جاتی ہے. کیلشیم ہم کہاں سے حاصل کریں گے؟ کیلشیم بھی ڈیری پروڈکٹس میں، گرین ویجیٹیبلز، سبزیاں جیسا کہ گوبھی اینڈ ایگز اور انڈے. دوسرا ہے آئرن. آئرن کا فنکشن یہ ہے کہ گڈ فار فارمیشن آف ہیموگلوبن. آئرن جو ہے اس سے ہیموگلوبن بنتا ہے جو آر بی سیز ہوتے ہیں، خون کے سرخ خلیے. اور ہم نے کہا تھا کہ ہیموگلوبن یا آر بی سی کا کام یہ ہے کہ یہ لنگ سے تمام بدن کو آکسیجن ٹرانسپورٹ کرتا ہے. جب بدن میں آئرن کی کمی آ جائے تو انیمیا خون کی کمی کا بیماری کو کہا جاتا ہے. ویکنس، کمزوری، فٹیگ، تھکاوٹ، پیل کمپلیکشن اور رنگ انسان کا زرد ہو جاتا ہے. کیلشیم کن چیزوں میں موجود ہوتی ہے؟ اس کے سورسز جو ہے لیور، جگر، گوشت، مچھلی، انڈے، نٹس یعنی خشک میوجات، ہول سیریلز اینڈ گرین ویجیٹیبلز. اس کے بعد ہم آتے ہیں جناب فائبر کی طرف. تو فائبر کیا چیز ہے؟ فائبر ایک ایسی چیز ہے جو ہمارا بدن اس کو ہضم نہیں کر سکتا، نظامی انہضام اس کو ہضم نہیں کر سکتا. اس کا کام یہ ہے کہ یہ ہمارے انتوں کی صفائی کرتی ہے.
اور انتو کا کام بہتر طریقے سے سر انجام دینے میں مدد دیتا ہے۔ وی موسٹلی گیٹ فائبر فرام فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس۔ فائبر جو ہے یہ ہم پھلوں اور سبزیوں سے حاصل کرتے ہیں۔ دا رائٹ اماؤنٹ آف فائبر کیپس اور انٹسٹائن ہیلتھی۔ جب صحیح مقدار میں ہم فائبر لیتے ہیں اپنے کھانے میں تو ہمارے آنتے جو ہے یہ صحت مند ہوں گے اینڈ ورکنگ پراپرلی، اور کام صحیح طریقے سے سر انجام دیں گے۔ ڈیفیشنسی آف دا فائبر میں کاز کنسٹیپیشن، بلوٹنگ، ڈیابیٹیز اینڈ ہائی کولیسٹرول لیول۔ بدن میں جب فائبر کی کمی آ جائے تو انسان کو کون سی بیماریاں لگ سکتی ہے؟ کنسٹیپیشن قبض، بلوٹنگ پھول جانا، بدن کا بڑا ہو جانا، ڈیابیٹیز شوگر، اور کولیسٹرول کا لیول ہائی ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں ہم واٹر کی طرف۔ پانی یہ بھی بدن کے لیے ایک ضروری کمپاؤنڈ ہے۔ پیپل کین لیو وداؤٹ فوڈ فار مینی ڈیز بٹ دے کین ناٹ لیو وداؤٹ واٹر۔ لوگ جو ہے وہ خوراک کے بغیر کئی دن تک زندہ رہ سکتے ہیں لیکن پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ واٹر از دا مین کمپوننٹ آف آور بلڈ۔ پانی ہمارے بدن کا ایک سب سے اہم جز ہے۔ اٹ کیپس دا لائننگ آف دا ماؤتھ ویٹ۔ پانی کے ذریعے ہمارا منہ ہر وقت گیلا رہتا ہے۔ پانی کا بڑا ذریعہ تو یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ پانی پیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وی میں آلسو obtain واٹر فرام فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس۔ ہم پھلوں اور سبزیوں سے بھی پانی حاصل کر سکتے ہیں دیٹ آر ہائی ان واٹر کنٹینٹ لائک کوکمبر اینڈ واٹر میلن، جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ کھیرا اور تربوز۔ واٹر ہیلپ ٹو ٹرانسپورٹ نیوٹرینٹس ان دا باڈی۔ پانی کے ذریعے ہمارے بدن میں نیوٹرینٹس یعنی غذا جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں۔ اٹ ہیلپس ٹو ریموو دا ٹاکسک مٹیریل فرام دا باڈی۔ اور بدن سے زہریلا چیزیں باہر نکالنے میں بھی پانی ہماری مدد کرتی ہے۔ انشاءاللہ اگلا ٹاپک نیوٹریشن اینڈ دیئر کمپوزیشن، یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔